بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ یہ سوال جواب کا سیشن 160واں ہے، 160 تک پہنچ گئے ہم۔ آج جو سوالات ہمارے سامنے ہیں ان کے جوابات سماعت فرمائے۔ پہلا سوال عبداللہ شعیب صاحب نے پوچھا ہے، سلام کے بعد کہتے ہیں ایک بات یہ معلوم کرنی تھی کہ جو 4 امام ہیں اس میں سے ہمیں کس کی اتباع کرنی چاہیے، ان چاروں میں کون افضل ہے؟ دیکھیے، اصل تو دین و شریعت پہ عمل کرنا ہے، اماموں کی اتباع مقصود نہیں ہے۔ دین و شریعت قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ یعنی کہ اس میں اپنی نفسانیت شامل نہ ہو، اور اگر ہم مجتہد نہیں ہیں، باتحقیق نہیں ہے، بہت علم نہیں ہے، تو کسی ایک امام کے بتائے ہوئے تشریحات کے مطابق جو انہوں نے قرآن و حدیث سے چیزیں نکالی بتائی ہیں، کسی ایک کو اپنا لینا چاہیے، ورنہ پھر اس میں نفسانیت شامل ہو جائے گی، جہاں آدمی کو سہولت لگے گی کبھی اس کو کبھی اس کو، تو یہ ایک دین پر عمل کرنے کا انتظامی ذریعہ ہے، ورنہ یہ مقصود نہیں ہے کسی امام کی اتباع۔ اتباع تو قرآن و حدیث کی ہوتی ہے۔ ان چاروں میں کون افضل ہے، تو افضل کا فیصلہ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ باقی ان سب میں چونکہ بڑے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، عمر کے اعتبار سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پائے کے ہیں، باقی یہ دونوں حضرات چھوٹے ہیں ان دونوں سے، اس لیے افضلیت کا فیصلہ تو من جانب اللہ کیا ہونے والا ہے، لیکن لقب جو اللہ دنیا میں جمہور امت نے دیا ہے وہ امام حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے۔ اگلا سوال کلیم کانپور کہتے ہیں بیوی کو شوہر کی جائیداد میں سے حصہ ملا، اب جو حصہ بیوی کو ملا ہے تو اب اگر وہ حصہ اپنے بچوں میں تقسیم کرے گی تو برابر سے کرے گی یا کسی ایک کو پورا حصہ دے سکتی ہے؟ شوہر سے جو حصہ بیوی کو ملا ہے بیوی کسی کو نہ دے، اور اگر زندگی میں دینا چاہے تو ضرورت کے اعتبار سے کسی کو کم زیادہ بھی دے سکتی ہے، بلا وجہ اپنی اولاد میں تفریق کرنا، کسی ایک کو دینا کسی کو نہ دینا جبکہ کوئی وجہ نہ ہو، تو پھر یہ مساوات کے خلاف ہوگا، برابری کے خلاف ہوگا، تو گناہ ہوگا۔ تو اس لیے جو حصہ شوہر سے ملا ہے وہ اپنے بچوں میں اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہتی ہیں برابر سے تقسیم کر دیں، کوئی وجہ ہے کم و بیش کرنے کی تو کم و بیش بھی کر سکتی ہیں، بعد وفات پھر ان کا اختیار ختم، پھر تو شریعت نے جس کا جو حصہ رکھا ہے، جو لڑکے کا جتنا ہے اتنا لڑکے کو مل جائے گا، جتنا لڑکی کا رکھا ہے اتنا لڑکی کو مل جائے گا، پھر اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اگلا سوال جناب محمد محسن صاحب سلام کے بعد کہتے ہیں دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سوال یہ تھا کہ ناپاکی کی حالت میں بال کٹوانا، ناخن کٹوانا کیسا ہے، مرد اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں کے لیے حکم یکساں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں خصوصاً جنابت کی ناپاکی جس میں نہانے کی حاجت ہوتی ہے، اس میں جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں ناخن اور بال نہ کٹوائیں، اور اگر ناپاکی کی حالت میں کٹوانا ہی ہے ناخن بال تو اس کو پہلے دھو لیں، پھر اس کے بعد جو ہے بال ناخن کاٹے جائیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ باقی گناہ بھی نہیں ہے، کراہت آ جاتی ہے، وہ بھی مکروہ تنزیہی کہ جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں ناخن یا بال کاٹے جائیں۔ اگلا سوال جناب یامین صاحب سلام کے بعد پوچھتے ہیں مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کالج میں حاضری کم ہونے پر کیا پیسے دے کر چپراسی وغیرہ کو زیادہ کروا سکتے ہیں، یعنی حاضری زیادہ کروا سکتے ہیں ورنہ جرمانہ بھرنا پڑے گا؟ بھائی قانون جو جائز ہوتا ہے اس پر عمل کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ اب قانون شکنی جو کہ جائز قانون ہے، حاضری کا قانون جائز قانون ہے، لہذا اس میں آپ جرمانہ بھریں یہ تو جائز طریقہ ہوگا، اور اگر رشوت دے کر کے آپ اپنی حاضری بڑھوائیں یہ ناجائز طریقہ ہوگا۔ سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ آپ حاضری دیں، کیوں نہ کریں، پڑھائی میں کیوں کوتاہی کریں، اور کسی وجہ سے غیر حاضری ہے تو جو طریقہ ہے اس پر عمل کریں، یعنی جرمانہ بھریں، اور پیسے دے کر رشوت دے کر اپنی حاضری بڑھوانا یہ جائز نہیں ہے۔ عبید خان کمنٹ میں پوچھتے ہیں، انہوں نے مفتی عبدالرشید صاحب کی ویڈیو عقیقے میں گفٹ اور پیسہ دینا کیسا ہے اس پر کمنٹ کیا ہے کہ دعوت نہیں کرنے پر برا مان رہے ہیں لوگ، اور دعوت کر رہے ہیں تو گفٹ لا رہے ہیں، تو کیسا ہے؟ آپ بس یہ بتا دیجئے کہ میں گفٹ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ گفٹ دینے والے کی نیتوں کے اعتبار سے الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ مخلصانہ گفٹ دیتے ہیں، انہیں واقعی خوشی ہوتی ہے آپ کے عقیقے میں، اور بعض بہوار نبھا رہے ہوتے ہیں، نیوتا قسم کا کہ انہوں نے دیا تھا تو ہم کو دینا ہے، تو وہ مخلصانہ ہدیہ اگر ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ احتیاطاً جو ہے منع کر دیں کہ بھائی آپ گفٹ نہ دیجیے، اللہ کا شکر ہے گھر بھرا ہوا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے سے کہہ دیں۔ کارڈ چھاپ رہے ہیں تو کارڈ ہی میں لکھ دیں کہ براہ کرم رواجی یا رسمی تحفوں کا لین دین نہ فرمائیں، اس انداز سے کچھ لکھ دیں۔ اب جو کوئی دے گا پھر مخلصانہ دے گا۔ بہرحال ایک دم اس کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا اور ایک دم اس کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ جو رواجی لین دین ہے اس کو منع کیا جائے گا، جو مخلصانہ تحفہ ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ آپ کے دل کے اوپر ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس نے ہم کو مخلصانہ دیا ہے اور کس نے جو ہے کیسے دیا ہے، اندازے سے، ورنہ ایسا کریں جو آ جائے پھر اس کو صدقہ کر دیں جہاں شبہ ہو رہا ہو۔ اگلا سوال محمد ابو ذر کمنٹ میں پوچھتے ہیں، باطل کا تذکرہ ختم کر دیجئے، باطل خود ختم ہو جائے گا، یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کیا؟
میں نے تلاش کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہیں ملا نہیں ہے. بظاہر کچھ لگ تو رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی جملہ ہے، کس کا ہے یہ نہیں معلوم، کہ باطل کو اپنی موت مر جانے دو. یعنی تم اس کا نوٹس لوگے، اس کو خام خواہ لوگ جو ہے وہ تذکرے میں آ جائے گا، ہائی لائٹ ہو جائے گا، تو اس کو ہائی لائٹ ہونے ہی نہ دو. تو یہ الگ الگ ہے. بعض جو چیزیں ہائی لائٹ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو تو توڑنا ضروری ہوتا ہے. آپ جو ہے ان کے پیچھے نہیں کر پڑیں گے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے. تو یہ بڑے لوگ طے کریں گے کہ اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے یا اس کو اپنی موت جانا چاہیے اور مرنے دینا چاہیے، یا یہ کہ ہمیں اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے پروگرام کرنے ہوں گے. یہ اس میں رائے بھی مختلف ہو سکتی ہیں، اور جو کم از کم مشہور ہو گئے ہیں جو باطل فرقے، ان کے لیے تو مشہور طریقے پر ان کا رد کرنا پڑتا ہے. فرقے باطل اگر جیسے دارالعلوم دیوبند جو عوام کو بچانے کے لیے جو چیزیں اب پبلک میں آ چکی ہوتی ہیں ان کو صحیح ان کی رہنمائی کر کے ان کو گمراہی سے بچانے کی اقدام کرتا ہے، پروگرام کرتا ہے، تربیتی کیمپ لگاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، ضروری ہے. اگلا سوال ایتھک اکیڈمی انہوں نے میری ویڈیو جاوید غامدی کی بکواس پہلی وحی اور غار حرا کا واقعہ غلط تھا، یہ جو ابھی اسی ہفتے ایک پڑھی تھی، اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ آپ کی بات سے ایگری ہوں، بٹ کیا بنا عقل کے استعمال کیے بھی کسی بھی چیز کو سمجھا جا سکتا ہے؟ عقل کے لیے شریعت نے بھی جب تک عقل نہ ہو تو مکلف نہیں بنایا ہے، بلکہ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، بچہ ہے تو یہ مرفوع القلم ہے، لیکن عقل کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے اس کو بھی جو ہے شریعت نے طے کر دیا ہے. جہاں جو چیزیں وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں وہ عقل کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں. مغیبات کا علم ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا علم ہے، قبر کے جو عذاب ثواب کا علم ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس میں کیا عقل لگائیں گے؟ تو اس لیے عقل کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے. مغیبات میں، وحی میں، دین و شریعت میں جہاں پر دو ٹوک حکم قرآن حدیث میں موجود ہو اس میں عقل لگانا گمراہی ہوتی ہے. ہاں عقل سے تائید فراہم کی جائے تو یہ شرح صدر کا سبب بنتا ہے. جیسے سائنس اور اسلام کتاب ہے کہ اسلام نے جو باتیں کی ہیں سائنس نے اس کی تائید کی ہے، عقل نے اس کی تائید کی ہے. احکام اسلام عقل کی نظر میں مولانا شبلی تھانوی کی کتاب ہے. تو عقل کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، عقل کو اول درجہ دے کر اور باقی چیزوں کو جو ہے اسی سے پرکھنا عقل سے کہ جو عقل میں آئے گی اس کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. جو غامدی صاحب کی جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے. اگلا سوال مولانا فہیم احمد صاحب، انہوں نے میری ویڈیو رام جی کی تعریف اور تعارف پر کمنٹ کیا ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں مطالعے کے لیے کتاب کی رہنمائی فرمائیں. کتاب بھی کوئی مستند نہیں ملتی. رامائن کی جو والمیکی کی رامائن ہے اس میں بہت سارے قصے ہیں اور جو ہے سب اکثر ہندی سنسکرت میں ہے. ہاں مفتی مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی جو ہیں انہوں نے اس پر کچھ کام کیا ہے. ہندو دھرم جو کتاب ہے ان کی، اسی طریقے سے انقلاب اخبار میں مضمون ابھی رام کے بارے میں آیا. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں مضامین کی شکل میں اردو میں مل جائیں گی، ورنہ اردو میں میری نگاہ میں رام جی پر کوئی ذخیرہ ملتا نہیں ہے. بہت پرانی کتابیں جو دستیاب نہیں ہیں وہ کتب خانوں میں ضرور نظر آتی ہیں، میوزیم کی طریقے سے رکھی ہوئی ہے. اگلا سوال جناب سعد صاحب ہیں، یہ عمان مسقط سے، انہوں نے ایک فتویٰ بھیجا ہے اور ایک آڈیو میں دوسرے فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا ہے. ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہر یہ جو فرقہ اباضیہ ہے، ان کے سوال کا حاصل یہ آڈیو بھی یہی ہے کہ یہ جو فرقہ اباضیہ ہے وہ عمان میں بہت پایا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے ظہر عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت نہیں ملاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ جمعہ وغیرہ بھی ان کے پیچھے پڑھنا پڑتا ہے. تو ہم فرقہ اباضیہ والوں کے پیچھے نماز پڑھیں یا کیا کریں، یہ ان کا سوال ہے. حقیقت میں جواب یہ ہے کہ فرقہ اباضیہ کو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق گمراہ قرار دیا گیا ہے، اور صرف ان کے فتوے کے مطابق نہیں بلکہ ان کے عقیدے ہیں. وہ کافر خود بنتے ہیں، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ان کے اس عقیدے کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے. وہ اہل سنت والجماعت سے تو یقیناً خارج ہیں. وہ عذاب قبر کے قائل نہیں، معراج جسمانی کے قائل نہیں، وہ دیدار رویت باری تعالیٰ کے قائل نہیں، گناہ کبیرہ والا کو ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہے گا اس کے قائل ہے. تو غرض ہے کہ ایسے بہت سے عقیدے ہیں. فرقہ اباضیہ عبداللہ بن عباس نام کا ایک شخص گزرا ہے، اور یہ حقیقت میں خوارج کا ایک فرقہ ہے. جیسے معتزلہ تھے، خارجی تھے، ان میں سے ایک فرقہ ہے. تو اب آپ کہیں کہ مسقط عمان میں یہ زیادہ تعداد میں ہے تو آپ اکیلے نماز پڑھ لیں، یا مسجد میں آگے پیچھے جائیں اور مسجد میں نماز پڑھیں، یا پھر آخری شکل مجبوری کے درجے میں نماز تو ان کے پیچھے پڑھ لیں لیکن احتیاطاً دوہرا لیں، بعد میں پڑھ لیں، ورنہ ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے. اگلا سوال ایک خاتون نے پوچھا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، کسی کا انتقال کے 40 دن تک اس کا سامان نہیں ہٹا سکتے، اس کے کمرے کی لائٹ سب کے سونے کے بعد بھی 40 دن جلتی رہتی ہے، کیا 40 دن تک روح آتی ہے؟ اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں. جی ہاں، یہ غلط فہمی ہی ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کو مقام ملتا ہے اعلیٰ علیین میں جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں، اور جو برا اور گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو مقام ملتا ہے مقام سجین میں، اور سجین بروں کی روحوں کا مرکز ہے. روح کو اتنا پاور اور اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر میں وہ چاہے جو ہے آئے جائے. یہ کبھی شیطان ہوتے ہیں جو
مردے کی شکل میں خواب میں کسی کو نظر آ جاتے ہیں، ورنہ روحیں بھٹکتی نہیں ہیں، روحیں جو ہے گھروں میں آتی نہیں ہیں۔ لہذا اس کی بنیاد پر جو یہ فرض کر لیا گیا کہ 40 دن روح آ رہی ہے، لہذا لائٹ نہ بجھاؤ اور سامان اس کا نہ ہٹاؤ۔ حکم تو یہ ہے کہ کفن دفن کے بعد، نماز جنازہ وغیرہ کے بعد، پھر اس کے بعد جب اس کی کوئی وصیت ہے، قرضے ہیں، اس کو ادا کرنے کے بعد قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا، پھر وصیت ہے تو 1/3 کے اندر پوری کی جائے گی، اس کے بعد 2-4 دن کے اندر میراث کو تقسیم کر دیا جائے۔ 40 دن تک اس کی چیزیں نہ ہٹانا، میراث تقسیم نہ کرنا، اور 40 دن تک جو ہے لائٹنگ جلانا، یہ سب جو ہے خلاف شرع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگلا سوال جناب کمال صاحب ہیں ہمایوں باغ چمن گنج کے، انہوں نے آڈیو میں سوال بھیجا ہے، ان کی آڈیو کچھ لمبی ہے، تھوڑا سا سن لیتے ہیں۔ نہیں پتا تھا ایک بہت چھوٹا سا این جی او ہم چلا رہے ہیں، آپ کے شاید جانکاری میں ہے، جو ہے لوگ ہمیں کچھ اماؤنٹ ہر مہینے اور کچھ لوگ جو ہے رمضان شریف میں کچھ پیسے دیتے ہیں، وہ ہم ایک طرف کلیکٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یتیم اور بیواؤں کو اور جو پریشان حال جو صاحب نصاب نہیں ہے ان کو جو ہے ہم جو ہے دیتے رہتے ہیں ہر مہینے جو ہے۔ تو کچھ ایسے کیسز آ جاتے ہیں، لوگ جو ہے مطلب وہ کرتے ہیں، مطلب بتا آپ کے سوال میں 2 باتیں ہیں جو پوری آڈیو میں نے سنی ہوئی پہلے سے۔ ایک تو یہ کہ لوگ جن کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کی مدد کر دیجیے گا، ان کو بھی کچھ دے دیجیے سفارش کے انداز میں، تو ان کے بارے میں تحقیق ہماری نہیں ہو پاتی، اور تو کیا صرف ان کی سفارش کی بنیاد پر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو بچے ہوتے ہیں تو وہ بچے جو ہے اس میں ان کو اسکول کا مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے تو ان کے خرچے کے لیے کہ ہم دے سکتے ہیں، یعنی اس طریقے پر کہ وہ بیوہ ہو گئی، ان کے بچے ہیں اور ان کے وہ تو خود صاحب نصاب ہے جو ماں ہے، تو اس میں ہم ان کے بچوں کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ تحقیق کی ایک حد ہے، جو آپ اپنے طور پر تحقیق کر کے دیتے ہیں اطمینان ہو جاتا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کہنے پر جواب دیتے ہیں تو خود دوسروں پر ہی ذمہ داری بھی رکھ دیجئے کہ بھائی ہمارے پاس فنڈ زکوٰۃ کا ہے، ہم زکوٰۃ کی اس سے دیں گے، آپ کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں ہاں زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو اب آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک بچوں کا مسئلہ ہے تو بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ مالدار ہے تو بچہ مالدار سمجھا جاتا ہے، نابالغ بچہ مالدار سمجھا جاتا ہے، پھر آپ زکوٰۃ سے اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ نے اتنا اثاثہ نہیں چھوڑا کہ بچہ مالدار بنے، یعنی صاحب نصاب جن چیزوں سے آدمی زکوٰۃ جن چیزوں پر آتی ہے اس سے صاحب نصاب بنے، تو پھر بچے کی آپ زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ ماں کے مالدار ہونے کو نہیں دیکھا جاتا، بچے کے باپ کے مالدار ہونے کو دیکھا جاتا ہے، یعنی نابالغ بچے باپ کے مالدار ہونے سے مالدار سمجھے جاتے ہیں اور باپ کے غریب ہونے سے غریب سمجھے جاتے ہیں۔ ماں مالدار ہے یا غریب ہے اس پر دار و مدار نہیں ہوتا، لہذا اگر کسی بچے کی ماں تو مالدار ہے لیکن بچہ غریب ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں، اس کی پڑھائی کے لیے، علاج کے لیے اور بھی چیزوں کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ تھے آج آپ کے سوالات جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔